وسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 30 تک کا درس ہوا تھا. کل کا درس روحانیت سے بھرا ہوا. اللہ پاک قبول فرمائے. گزشتہ میں نے کہا تھا کل کہ آنے والی جو آیت ہے وہ ابو جہل کے حوالے سے ہے. ابو جہل نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں سے کہا تھا محمد اگر تم قیامت ہاتھ میں مل دو گے تو ہم نہیں مانیں گے. اس نے بھی کہا تھا. وہ عدی بن ربیعہ نے تو کہا ہی تھا لیکن اس نے بھی ایک جملہ کہا تھا. اسی کی منظر کشی رب العالمین یوں امت کے سامنے مخلوق کے سامنے پیش فرماتا ہے. فلا صدق ولا صلى. فلا مانے فلا تو نہیں، صدق مانا مانے اللہ اور رسول کو، قرآن اور رسالت کو، اللہ کے کلام کو اور رسول پاک کو ابو جہل نے نہیں مانا. صدق تصدیق کیا. ولا صلى اور نہ نماز پڑھا. ارے جب ایمان ہی نہیں لایا تو نماز کیا پڑھے؟ ولكن كذب وتولى لیکن اس نے جھٹلایا قرآن کو اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ. وتولى اور منہ پھیر کر بھاگا. ثم ذهب الى اهله پھر وہ اپنے اہل و عیال کی طرف. اچھا یہاں پر دیکھیے ایک اچھی بات کہہ رہے ہیں اس پاک. صدق على امر بتصديقه ولا قبل منه ما هو صلاح في دينه. یہ تو کر دیا میں. ولا صلى وما لا الى الله في الاوقات المكتوبه المقدره للتوجه والرجوع نحو سبحانه. اچھا جب مانا ہی نہیں تو نماز کی بات کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو غوث پاک اسی وضاحت فرما رہے ہیں نماز چونکہ توجہ الی اللہ کا نام ہے، اللہ کی طرف پورے اٹریکشن کا نام ہے، پوری توجہ کا نام ہے. تو نہ تو اس نے محمد کو مانا اور نہ ہی اس نے اللہ کو مانا. یہ مراد ہے. ولیکن عکس الامر اذ کذب علی امر بتصدیقہ، جھٹلایا اس امر کو جس کی تصدیق کرنی چاہیے، جس کو سچ ماننا چاہیے اس کو جھٹلایا. وتولى انصرف واعرض عن الطاعه المأموره به، جس چیز کے لیے طاعت کرنے جھکنے کا حکم دیا گیا تھا اس سے منہ پھیر کر بھاگا. ثم ذهب پھر بھاگنے کے بعد اس سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد داعی کا جملہ نا اسے بڑا اچھا جملہ استعمال کرا کہ بعد انصرافی و اعراضه عن المرشد الداعی، دعوت فرمانے والے مرشد حضور کی بھی شان ہے. سبحان اللہ. مرشد حضور کی بھی شان ہے. مرشد بولتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو، راستہ دکھانے والے کو، صحیح راستہ دکھانے والے. ذهب الى اهله پھر اپنے اہل و عیال کی طرف. یتمطع مطلب چڑچڑاتے انداز میں، خوش ہوتے ہوئے، جیسے کسی کی جب کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو ایسے ایسے تم کیا مست مگن بھاگتا ہے، تو ایسے ہی تم طلاق انداز میں چڑچڑاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، مباحیا بفعلہ اپنے فعل پر اپنے کیے پر خوش ہوتے ہوئے کہ محمد کو آج میں نے ایسا بول دیا. مفتخرا بشانہ، خود پر فخر کرتے ہوئے میں ایسا ہوں، کوئی نہیں بول سکتا محمد کو، میں نے بول دیا. قیل له حينئذ من قبل الحق مخاطبا اياه بالويل والهلاك بسبب فعله هذا وهذا. دیکھیے اس وقت جب یہ بھاگ رہا تھا اس طرح سوچ کر کہ اس طرح جا رہا تھا اپنے فعل پر خوش ہوتے ہوئے، اپنے کیے پر خوش ہوتے ہوئے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے خاص خطاب کیا گیا ابو جہل، خاص خطاب کیا گیا. دیکھیے کیا فرماتا ہوں. اولا لک، بربادی ہو تیرے لیے. اولا لک پہلا ورڈ دیکھیے، بربادی ہو تیرے لیے. فاولا لک، فاولا پھر بربادی ہو تیرے لیے. دو مرتبہ ہو چکا. پھر اللہ فرمایا ثم اولا لک، پھر بربادی ہو تیرے لیے. فاولا پھر بربادی ہو تیرے لیے. اب یہ حکمت دیکھیے، ایک مرتبہ بھی کافی تھا لیکن 4 مرتبہ اس نے، آپ اوپر میں دیکھیے 3 چیز. فلا صدق ایک چیز، تصدیق نہیں کیا. ولا صلی اور نماز بھی نہیں پڑھا. جھٹلایا اور بھاگا. تو 4 چیز اس نے کیا تھا، اس لیے 4 وعید. لیکن ایک تفصیل یہ ہے جو آج بھی میں نے دیکھا کہ ہلاک کیسے؟ اللہ پاک نے کہا ہلاک ہو گیا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہلاک ہونا. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہلاک ہوگا، ہلاک ہو گیا تو ایسا ہو گیا. اب ہلاک ہو گیا کیسے؟ تو 4 مرتبہ ہلاکت یہاں
ہوا؟ وہی معاذ بن افرا، معوذ بن افرا، 2 بچے، دونوں بھائی چھوٹے. یہ جب مرا تھا تو کیا بولا تھا؟ مجھے غم اس کا نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، غم اس کا ہے کہ مجھے ایک بچے نے مارا. بچے نے مارا. کوئی بچے گھس گئے لے کے. اگر کوئی بڑا آدمی مارتا تو میں شان سے جاتا، لیکن افسوس ہے رہے گا. اس طرح بیوقوفی دیکھ رہے ہیں. خیر، تو یہ 4 چیز، ایک تو یہ اور ہلاکت، پہلی ہلاکت کہ بچے سے مارا گیا. اور دوسری ہلاکت کیا ہے؟ قبر کا عذاب. دوسری ہلاکت. تیسری ہلاکت کیا ہے؟ قبر سے اٹھنے کے بعد حشر تک جانے والی ہولناکی. اور چوتھا کیا ہے؟ جہنم. یہ 4 مرحلے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے کہا چاروں جگہ تو ناکام. ایک جگہ انکار کیا رسول پاک کا، قرآن اور صاحب قرآن کا، اور چاروں جگہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دے، برباد کر دے. گناہگاروں کو تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے قبر میں کامیاب تو ہر جگہ کامیاب. قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل پر کامیاب ہو گئے تو ہر منزل پر کامیاب ہے. یہ گناہگاروں کو فرمایا، لیکن ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ تو چاروں جگہ پہ ناکام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی دعوت کا انکار ہر مقام پر ہلاکت کی، دنیا میں بھی ہلاک، قبر میں بھی ہلاک، اٹھنے کے بعد ہلاک، جہنم میں جانے میں ہلاک. اللہ محفوظ فرمائے. لَكَ كَذَلِكَ تَأْكِيدًا عَلَى ذَلِكَ وَتَشْدِيدًا عَلَى عَذَابِكَ وَمِخَافَةِ حَالِكَ وَمَآلِكَ أَيُّهَا الْمُسْرِفُ الْمُفْرِطُ الْمُبَاهِي بِالْإِعْرَاضِ والانصراف عن الایمان والطاعات المراد منه ابو جہل علیہ اللعنہ. ارے باپ رے باپ، اور سے پاک دیکھیے، ابو جہل علیہ اللعنہ. لعنت سے ایک عقیدہ ملا کہ خدا بھی نبی کے نہ ماننے والے کو بد دعا دیتا ہے، اور اللہ کے نبی بھی اور اللہ کے ولی بھی، اور سے پاک بھی کہے علیہ اللعنہ. لعنت کہتے ہیں. لعنت اصل یہ ہے کہ رحمت نہیں ہے تیرے، رحمت کی ضد لعنت ہے. جس پر رحمت نہ ہو لعنت. یا اللہ، اللہ محفوظ. آگے دیکھیں. ثم قال سبحانه على سبيل التوبيخ والتهديد. پھر اللہ پاک مزید دھمکانے کے لیے، مزید ڈرانے کے لیے مزید فرما رہا ہے. آیت نمبر 36 میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ سرکشی کرنے کے باوجود، کفر و عناد میں ملوث ہونے کے باوجود، اس پر ضد کرنے کے باوجود، ان یترک سدی، کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ باپ، اتنی بڑی بات نہیں. کچھ لوگ ہیں نا، دیکھا جائے گا، ایسا بولتے ہیں. جو بات ہے وہ غلط بات ہے، دیکھا جائے. آخر یہ بتائیے، جو لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو 100% معلوم ہے، جیسے پیچھے بھی کہا تھا میں نے کہ انسان جب کرتا ہے تو وہ خود کے سامنے گناہ کرتا ہے. خدا کی بات تو ہے ہی اعلیٰ، وہ خود کے سامنے بھی، کیونکہ چور جب چوری کرتا تو ایک مکھی کی آواز سے بھی کیوں ڈر کر بھاگتا ہے؟ اس کا مطلب وہ جان رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، تب تو بھاگتا ہے. مالک کی آواز آ جائے تو بھاگنا شروع کر دیتا. کیوں؟ پولیس سے بھاگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب غلط کیا ہے. تو خود اس کا پورا وجود اس غلطی کا اعتراف کرواتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ پاک جو ہے بات کر رہا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ارے باپ رے باپ. اس پر اگر تنہائی میں غور کریں گے نا تو وہ لوگ جو سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر اپنی واہواہی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اپنی واہواہی کی خاطر اس کے لیے خاص آیتیں کریمہ کہ انسان گھمنڈ مت کر. رب کہہ رہا ہے کہ کیا تو اس گھمنڈ میں ہے کہ تجھے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ارے طاعت یہ ہے کہ دشمن بھی اگر گالی دے تو اس سے پیار کرو، محبت کرو. تو اپنے سگے، اپنے مسلمان، اپنے مسلی، اپنے ایک جگہ پڑھنے اور رہنے والوں سے دشمنی کرتا، ان کی بغاوت کرتا، ان سے حسد کرتا، ان کی غیبت کرتا، ان کے تعلق سے برا چاہتا. کس لیے؟ واہواہی کے لیے. میں ارے واہ، میں سب میں نکل جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں غور فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان، مطلب سرکشی کرنے والا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ای مہملا، بیکار چھوڑ جائے. لا یکلف، کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ ولا یحاسب بعد التکلیف، اب کیا پھر تکلیف کے بعد حساب کے لیے نہیں کھڑا کیا جائے گا؟ ولا یجازا، اور کیا اس سے اس کو بدلہ نہیں دیا، سزا نہیں دی جائے گی؟
ولا يعاقب على افعاله، اور اس کے کیوں کا اور ان کے کیوں پر عقاب نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا. ما انه انما جبل على فطرۃ التکلیف والمعرفت، باوجود ہے کہ ان کا نیچر ہے تکلیف اور معرفت پر. نیچر اب دیکھیے پیدا ہونے میں اب 30 دن 40 دن کیسے ایک دم بالکل رکھتا ہے، کوئی تکلیف نہیں. ماں کے پیٹ میں کیسے رکھتا 9 مہینہ تک تکلیف نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے تکلیف تو اتنی ہے کہ تیری تکلیف کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہو گئی. جب تو مطلب باہر آنا چاہتا ہے تو دیکھ موت کے منہ میں رہتا ہے. اگر نارمل کا مسئلہ نہیں رہتا تو کم سے کم ماں کو تو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے، چیر کر کے پیٹ نکال دیا. تیری تکلیف نہیں تو کیا ہے؟ تو تیری فطرت تکلیف پر ہو رہی ہے اور خدا کی معرفت اندر ہی ڈال دیتا ہے. 4 مہینے کے بعد بتا چکا ہوں یہ 4 چیز لکھ کر جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیسے ہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں، بدبخت ہے یا کب تک زندہ رہیں گے، رزق کتنا پائیں گے. یہ 4 چیز لکھ کے چلے جاتے تو اس کو خود معلوم ہوتا. بعد میں وہ بھول جائے الگ بات ہے، جب عقل کا شعور بلندی نہیں ہوتی اس کی، اس وقت معلوم ہوتا. تو فرماتے ہیں وَبِمُقْتَضَىٰ حِسْبَانِهِ هَٰذَا أَنْكَرَ الْبَعْثَ وَالْجَزَاءَ وَخَرَجَ عَنْ مُقْتَضِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الْوَارِدَةِ عَلَيْهِ فِي. ارے واہ، ایک نئی بات دیکھیے اس میں کہ جو لوگ اپنی واہ واہی کے لیے اپنے آپس میں حسد و عناد رکھتے ہیں، وہ در حقیقت موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. باس بادل موت کے منکر ہیں. سمجھ رہے آپ؟ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں ایک دوسرے کی اپنی واہ واہی کے لیے دوسرے کی غیبت چغلخوری حسد کرتے ہیں، وہ در حقیقت باس بادل موت جزا حساب کتاب سب کا انکار کرتے ہیں. یعنی وہ نیچری ہے، وہ دہریہ. غیر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کے رسول صاحب آپ آسانی سے بتائیے نا، آپ کتنا بھی مجھے مقبول ہو محبوب ہو، لیکن آپ بغیر وضو کی نماز پڑھیں گے، ہم پڑھنے دیں گے آپ کو؟ میں خلیل صاحب ہوں. ارے خلیل صاحب رہے یا کچھ رہے، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے وضو کر کے نماز پڑھنا، وضو کرنا، وضو کر کے کتاب پڑھنا، قرآن پڑھنا. آپ غور کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ کچھ چیزیں فکس ہوتی تو ایک پیارے رسول پاک کی رحمت کی اور شفاعت کی امید یقیناً کرو، لیکن کرپشن سے بھی تو دور ہو کر جاؤ. تو کرپٹڈ رہو گے تو کہاں سے وہ شفاعت کریں گے بتاؤ؟ تو امام بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ یہ میرا مصلی ہے ایک مرتبہ معاف کرتے نہیں ہوتا، وہ فکس ہے. وضو کرنا تو کرنا. ایسے ہی انسان کو ہر حال میں جھکاؤ، تواضع، انکساری سے پیش آنا چاہیے، تاکہ پھر کوئی گناہ ہو جائے تو رسول پاک بول سکے اے مولا یہ تو ہر گناہ میں تواضع کیا ہے، جھکنا کیا ہے، اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں. اکڑنا نہیں چاہیے گناہ کے بعد. یہ بہت امپورٹنٹ بڑی بات ہے. آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ أَيْنَ يَتَعَطَّلُ الْخُرُوجَ مِنَ الْقَتْلِ وَالْيَمِينِ. یہ پوری بات ہو گئی. آگے دیکھیے آیت نمبر 37. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً. ایک طرف دیکھیے کیا انسان ایک نطفہ نہیں تھا؟ نطفہ ای مہینۃ مرزولۃ، ایک ناپاک ذلیل قطرہ. کیا وہ نطفہ نہیں تھا؟ حاصلۃ من منی، ایک ذلیل پانی سے. یمنا، جو ایک کمزور رحم میں باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوا. رحم بھی کوئی طاقتور نہیں، ایک دم کمزور. اسی لیے تو ذرا اگر حمل والی کچھ کاموں کرتی تو بتاؤ. ایک کمزور رحم میں کمزور ناپاک پانی کو ڈالا. اب وہ کمزور اور وہ ناپاک بڑھ رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، تو کس چیز پر فخر کر رہا ہے؟ یہ ایک دم اس کی مثال اس طرح دی تھی جیسے مور ہے. مور ناچتی ہے تو ناچنے کے وقت مگن رہتی، پاؤں دیکھتے ہی نہیں، ان کو اپنی ذلت سمجھ میں آ جاتی، اپنا حسن ختم نظر آتا. تو دیکھیے ایک ایسا ہے، مثال بھی دنیا میں اللہ پاک نے ایک ایسی چیز گرائی ہے کہ امیڈیٹلی ان کو احساس ہوتا ہے. لیکن یہ انسان ہے، کرتے جا رہے ہیں گناہ، کرتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، لیکن احساس سے نہیں ہوا. ارے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے بھی تو توبہ کرو، اور جب توبہ کرو گے تو اس کا تو احساس ہوگا، اس کا تو اثر ہوگا. لیکن اثر نہیں ہوتا. گھر میں ایک دم بہترین ایک دم رہتے، باہر آ کر کے وہی
ہمیشہ ایک جملہ کہتے ہیں، آپ نیکی اگر نہیں کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ تو برائی مت کرو. آپ اگر کسی کو دوست نہیں بنا سکتے تو دشمن بھی مت بناؤ. یہ سب سے بیسٹ انسان. رسول پاک نے ابو جہل کو دوست نہیں بنایا نا، لیکن دشمن بھی نہیں، دشمن بھی نہیں بنایا. وہ خود تنہائی میں رسول پاک کو سچا کہتا تھا. صحیح بات. لوگ کیا بولتے کہ مل کے نہیں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا. صرف وہ اپنے اسٹیٹس، قومی، قبیلے، معاشرتی میں بنا، اس میں وہ پھنسا تھا، لیکن نبی کا دشمن نہیں تھا اور مانتا تھا. سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، ایک مرتبہ اخنس بن شریف اور اخنس اور نہیں اخنس علی کا بڑا مخرب تھا. یعنی سورہ انعام کی آیت دیکھیے اور اس حوالے سے آج آپ ایک نئی بات سنیے. قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانها ماشاءاللہ ملی ہے. آیت نمبر 33 ہے. 33 کی تفسیر آپ کو بتا دوں اور آپ کو اتنا مزہ آئے گا. دیکھیے، اخنس بن شریف اور ابو جہل کی باہم ملاقات ہوئی. کہیں جنگل میں ملاقات ہوئی، تنہائی میں. تو اخنس نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم. کفار لوگ ابو جہل کو ابو الحکم بولتے ہیں. جہل کی ضد، اپوزٹ. جہل ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا، حکمت بولتے ہیں دانائی کو، ہوش مندی کو. تو ابو الحکم کا مطلب یہ عقل کا باپ ہے. عقل کی بھیک ملتی ہے یہاں سے. رسول پاک نے کہا جہالت کا باپ ہے، جہالت کی بھیک ملتی ہے. مشہور ابو الحکم نہیں ہوا، نبی نے جو کہا اسی سے مشہور ہوا. دیکھا؟ تو ابو الحکم کس نے کہا؟ اخنس بن شریف نے. اے ابو الحکم، یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں پر میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے. ایک جملہ سنیے گا، جو میری بات اور تیری بات جان سکے. کوئی نہیں. تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا، جملے کو غور کیجیے. تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد سچے ہیں یا نہیں. تفسیر جلالین کا حاشیہ میں بول رہا ہوں، عربی. تفسیر جلالین کا حاشیہ عربی میں جو حاشیہ ہے، یہ مطلب یہاں پر ایک بیس نہیں ہے. تفسیر جلالین میں نگاہ میں میں یہ آیت نمبر کے تحت صرف بول رہا ہوں. میرے اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں. جانتے ہیں سب کے سامنے کسی کی تعریف کرنا یہ چاپلوسی بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی میں اگر آپ کہیں بہت اچھا ہے، واقعی بہت اچھا ہے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہوتی. تنہائی میں جو تعریف ہوتی ہے وہ چاپلوسی نہیں کہلاتی، وہ حقیقت کہلاتی ہے. اب یہ دونوں گنڈے ہیں، دونوں اخنس بن شریف بھی گنڈے ہیں، ابو جہل بھی. اب یہ دونوں ایک دوسرے سے، ابو جہل ابو الحکم بتائیے ٹھیک ٹھیک سے کہ محمد سچے ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو جہل نے کہا، جملے پہ واللہ، عرب کے ہیں نا، قسم، اللہ کی قسم محمد بے شک سچے ہیں. ارے سچائی میں بھی شک نہیں ہے، بے شک. باپ رے باپ، ایک تو سچے ہیں ایسے بولتے ہیں، بے شک سچے ہیں. واہ، مکمل سچے ہیں. کبھی بھی کوئی جھوٹا حرف ان کی زبان پر نہ آیا. مگر بات یہ ہے، دیکھیے کہ قصی کی اولاد ہے. حضور کا جو قبیلہ وہ اسماعیل، ہاں، تو کیا کہتے ہیں؟ قصی. ان کے حضور کے شجرے میں قصی. تو محمد قصی کی اولاد ہے اور تو اور کیا ہے، لباس، سقایت، حجابت، ندویت وغیرہ، تو سارے اعزاز انہیں حاصل ہیں. یعنی ان کو سب کچھ انہی کو ملا تھا کہ مکہ میں پانی کس کو پلانا، جھنڈا کون گاڑنا، سمجھ رہے آپ، اور مشورے کے گھر کہاں ہونا، سب انہی کو حاصل ہے. ابو جہل کہہ رہا، دیکھیے سب کچھ تو ان کو پہلے سے حاصل ہے، یہ نبوت بھی انہی کو مل جائے تو پھر ہم لوگوں کو کیا ملنا. دیکھیے، تو نہ ماننے کا بیس نفسانیت، نہ ماننے کا بیس میں پناہ. تو میں پناہ انسان کو اچھوں کے ماننے پر بھی دور کر دیتا ہے. یہ میں بتانے جا رہا تھا.
آیت نمبر سورہ انعام، سورہ انعام، سورہ انعام، ہاں آیت نمبر 133 ہے 33، ہاں 133 ہاں 133، ہاں 133 نے بولا 33 ہو جائے۔ اچھا اچھا دیکھ لیتے ہیں ایک بار مائدہ کے بعد قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وان كان كبر عليك اعراضهم. آیت نمبر 33 اور 33 بولے ٹھیک ہے. انعام، سورہ انعام سورہ نمبر 5 6 7 سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، پھر سورہ انعام آیت نمبر 6 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 33. اس میں ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی کہ نفسانیت انسان کو اچھوں سے بھی دور کر دیتی ہے. انسان کو کبھی بھی اچھائی کو چھوڑ کر نفس پر اتباع یا اس کی خواہش پر اتباع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ رسول جیسی عظمت بھی ہم سے چلی جاتی، رسول جیسے معظم رسول بھی ہم سے چھوٹ جاتے. نفسانیت نے ابو جہل کو، اخنس بن شریف کو دور کر دیا. بات یہ آئی تھی کہ نفسانیت سے آپ زندگی بھر تک نیکی کرتے رہے لیکن میں کی خاطر کریں کچھ فائدہ نہیں، اور کچھ نیکی نہ کریں سب میں کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں سب کچھ آپ کو ملے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے جو میں کو فنا کر دے خدا کے لیے، رسول کے لیے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہاں میں تو پینا مت تو جب تو آگے اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ نہیں تھا ایک نطفہ جو اس منی سے تھا جو منی ماں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، ایک ذلیل ثم کان علقۃ، پھر اللہ پاک نے رحم میں ایک کچرے کے سر کا رکھا، علقہ رکھا. قذرہ کو دیکھ رہے ہیں کوزے پاک بول رہے ہیں ایک کچرے، جب کچرے دیکھیں نا، اب گوشت وغیرہ جب ہم کبھی بناتے ہیں دیکھے ہوں گے تو اس میں کچھ گوشت ایسے رہتے ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، جیسے بقرعید میں تو خوب اچھے سے سمجھیں گے اس کو، فریش رہتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے. کچھ گوشت پانی وغیرہ میں، خون وغیرہ میں ایسا لت پت ہوتے ہیں جو خون بھی اس کے اندر دکھتا تو اس کو پھینکنے کا من کرتا. صحیح ہے، اس کو ہٹاؤ یا اس کی حالت رہتی ویسی حالت ایک دم لت پت رہتا. قذرہ فرما رہے گا اسے پاک کچرا. ہاں آج اب یہاں حیدرآبادی زبان میں بولیے کچرا پڑھنا قذرہ. فخلق، پھر اللہ نے اس کو صحیح بنایا. خلقہ پیدا کیا، قدر اعضاءہ یعنی ان کے عزم کو، ان کے پارٹس پرزے کو صحیح کیا. وجوارحہ اور ان کے اعضاء جوارح کو. وبعد ما قدرہ وصبرہ، اور جب پوری شکل بنا دیا فسوا، پھر ٹھیک کیا اس کو. ٹھیک کیا کیا؟ وہ وہی مرد ہے یا عورت ہے یا کیا ہے اس کے حساب سے حس دیا، حرکت دیا، قوت دیا. فجعل وخلق بکمال قدرته ومتانۃ حکمته وصنعته لمصلحۃ التناسل والتکاثر. اچھا پھر اس سے توالد و تناسل یعنی نسلوں کو بڑھانے کی خاطر کیا کیا اللہ پاک نے کہ اس سے دو نصف پیدا کیا، دو صنف پیدا کیا، نصف نہیں، دو صنف پیدا کیا، دو جوڑ پیدا کیا. اسی سے میں ہمیشہ انسان کو بولتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، اس آیت کریمہ کا وظیفہ کرنا. یہ آیت نمبر جو ہے 39 دھیان دیجیے. وہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، جس کے جوڑے نہیں آ رہے، جن کی شادی نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ سنو ایسا کرنے کے بعد میں نے پھر اس انسان سے جوڑے بنائے. دو اس انسان سے، ایک تو یہ کہ ماں ایک انسان ہے، اس ماں کے پیٹ سے ایک، اور ایک یہ کہ ہم اس کو پیدا کیا پھر اس کے لیے ہم نے ایک جوڑا پیدا کیا. تو اللہ پاک نے کبھی بھی کسی کو تنہائی بتایا. اسی سے یہ بھی بتایا کہ میں نے کبھی بھی آپ اگر صدقہ خیرات کیجئے تو آپ صدقہ خیرات 2 کیا کیجئے. 1 روپیہ بھی اگر دے رہے ہیں تو 8 کر کے دیجئے. ایسا یہ 2 روپیہ دے رہے ہیں تو 1 روپیہ کر کے دیجئے. نہیں ہے چیلا تو آپ بول دیجئے 1 روپیہ تم لینا 1 روپیہ تم لینا، بول دیجئے. اس کی وجہ اللہ پاک جو ہے جفت کو پسند کرتا ہے، جفت کو پسند کرتا ہے. سمجھے نا؟ اس سے آپ اپنے آپ کے مخلوق ہونے کا پتہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ ایک ہے تو ایک ہونے کا پتہ آپ کو نہیں دینا
یہاں پر ہم اللہ نہیں ہو سکتے، اس لیے دو 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 تو زوجین دینا چاہیے. تو اللہ پاک نے زوجین بنایا، اور زوجین کو الذکر والانثى، ذکر مانے مرد، والانثى عورت، تکمیما للحکمت البالغۃ المقتضى. حکمت یہی ہے کہ بغیر عورت کے کیسے پیدا کرے گا اللہ تبارک و تعالی. ایک آیت اور، آیت نمبر 40 آیت ختم بھی ہو جائے گی. ثم قال سبحانه موبقا مقنعا على بدء الاستبعاد عن كفران الانسان واصراره على انكار البعث والحشر واعاده الاموات احياء كما كان. پھر اللہ پاک پھر ڈرانے کے لیے، انسان کو سرکشی سے دور کرنے کے لیے پھر ایک توجہ دے رہا. آیت آخری دیکھیے. تو کیا وہ اللہ جو اس طرح کی شکلیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، ایک ناپاک کچرے پچرے سے تمہارا وجود اتنا اچھا کر دے رہا ہے کہ آج ٹائی لگا کر اچھے سے اچھا ایک دم کپڑا پہن کر کے سامنے میں کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟ اپنے وجود پر غور کر. تو اتنا ہونے کے باوجود پھر آخری میں کہہ رہا ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا تم مر جاؤ گے تو کیا مرے سو کو اللہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے تجھ کو وجود دے دیا، تیرے وجود سے تجھے پیدا نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ. اور کرے الیس ذلک القادر المقتدر الذي قدر على خلق هذه الصور المهينه الخبيثه وتبديلها، جو ایک رذیل کمینے خبیث ذلیل پانی کو اتنا اچھا بنا سکتا ہے، تو اچھے انسان کو پیدا کیسے نہیں کر سکتا، روح کیسے نہیں ڈال سکتا. صبرها عجيبة بديعة قابلة لفيض انواع الكمالات لائقة للخلافة والنيابة الالهية. خلیفہ بناتا اپنا خلیفہ بناتا، لیکن پیدا ویسے نہیں کرتا. ایک نبی ہے جن کو نور سے پیدا کیا گیا. نبی کی پیدائش کو آپ ایسا نہیں بول سکتے، نور سے آپ پیدا ہو. حضرت آدم سے بھی آپ پہلے ہیں، تو آدمی نے پیدا ہوا ہے. اس سے تو دکھ رہے ہیں کہ آپ آمنہ کے پیٹ سے آ رہے ہیں، عبداللہ کے بیٹے بن کر آ رہے ہیں، یہ ہمیں دکھ رہا ہے بس. لیکن نبی فرماتے ہیں میں آدم سے بھی پہلے. جب آدم سے بھی آپ پہلے ہیں تو ہم سب تو آدمی ہیں نا، حضور تو آدم سے پہلے ہیں، تو حضور آدمی کہاں سے؟ لہذا حضور کی آدمیت بڑی امپورٹنٹ ہے، حضور کی بشریت بڑی امپورٹنٹ ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور کی آدمیت معجزہ ہے، حضور کی بشریت معجزہ ہے. کیونکہ نبی خود کہہ رہے ہیں. اب اگر ہم یہاں عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو آدمی ماننا پڑے گا، کیونکہ عبداللہ آدمی ہے، آمنہ آدمی ہے، آدم کے اولاد میں سے. لیکن جب حضور کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر حضور سے پہلے یہ آدم کی تو مطلب نسل چلی ہے آدم سے، اور آدم سے بھی حضور پہلے، تو حضور نسل میں ہوں گے تب نہ آدمی ہوں گے، نسل میں ہوں گے تب نہ آدمی ہوں گے. اور حضور نسل آدم میں فرما ہی نہیں رہے میں آدم سے بھی پہلے ہوں، لیکن آ رہے ہیں ان کی نسل میں. کہنا پڑے گا کہ حضور کا آنا معجزہ ہے اور حضور کا پیدا ہونا حقیقت ہے. تو حضور کی تخلیق کے بارے میں ایسا تصور نہیں کر سکتے. خیر، تو بقادر علی ان یحیی الموتى مرۃ بعد اخرى، ایک راؤنڈ کو جب اتنی تکلیف کے بعد ہم اتنا اچھا جامہ پہنا سکتے ہیں، اچھے جامہ کو صرف روح نکالنے کے بعد ہم کیوں نہیں روح ڈال سکتے؟ بلا اوس فرماتے بلا لك الاعاده والابداع ايها القادر المقتدر على خلق الاشياء، انت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لا تسال عن فعل لا تسال عن فعلك انك حميد مجيد. غور سے کہہ رہے اے اللہ یقیناً تو لوٹانے پر قادر ہے، اے اللہ تو قادر ہے اشیاء کی تخلیق پر، اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اے اللہ جو تیرا ارادہ وہی حکم کرتا ہے، تیرے فعل پر کسی کے سوال کرنے کی گنجائش کی نہیں ہے. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا، تعریف کرنے کا محتاج، کیے جانے کا محتاج نہیں، تو خود تعریف کیا ہوا. مجید تو بزرگ ہے، تعریف کی ضرورت ہی نہیں. تعریف جو ہم کرتے ہیں یہ ہم اپنے فائدے کے لیے، رب کے فائدے کے لیے نہیں. دعا ہے پروردگار عالم خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے سب کو تو فیل میں قبول فرمائے. سورہ قیامہ کے اختتام کے وسیلے سے ہم سب کی قیامت کو روشن اور تابناک فرمائے. ہم سب کی جب تک زندہ رہے اچھا فرمائے، مرے قبر کو روشن فرمائے، برزخی دنیا میں جب تک رہے اچھا فرمائے، حشر میں اچھا ہو، جنت کے حصول تک کی تمام راہیں آسان ہوں. آج کے اس خصوصی درس کو ہمیں بھی ہم سب کے اولاد کو گھر بار کو برکتوں سے نوازتے ہوئے حبیب پاک کا صدقہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم